الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ہر مسلمان یہ تمنا کرتا ہے، یہ آرزو کرتا ہے کہ قیامت والے دن اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی، خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قیامت والے دن خاتم الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے، لیکن شفاعت کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ عام طور پر شفاعت کا یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بندوں کا اللہ کے ہاں بہت اثر و رسوخ ہے، لہٰذا اگر ہم فلاں ولی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، یا فلاں کی بیعت کر لیں، یا فلاں کو راضی کر لیں، یا فلاں کے مرید ہو جائیں، تو قیامت والے دن وہ ہماری شفاعت کر کے ہمیں بخشوا لے گا۔ یہ عقیدہ کہاں تک درست ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، صرف اسی کی سفارش سے کسی کو فائدہ ہوگا جسے رحمان الرحیم سفارش کی اجازت دے گا اور جس کی بات کو پسند فرمائے گا۔ یعنی قیامت والے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اور سفارش کی اجازت بھی صرف اسی کی بابت ملے گی جس کو اللہ معاف کرنا چاہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو اللہ معاف کرنا چاہے گا پھر اس کی سفارش کروانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جان لیجئے، شفاعت دراصل انبیاء، اولیاء اور ایمان والوں کے لیے ایک اعزاز ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جن گنہگاروں کو اللہ معاف فرمانے کا فیصلہ کر چکے ہوں گے، انہیں از خود جنت میں لے جانے کے بجائے اللہ اپنے محبوب بندوں کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ وہ ان کے لیے سفارش کریں اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں۔ شفاعت کا مقصد اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنا قطعاً نہیں ہے، بلکہ انبیاء اور اولیاء کرام کو یہ اعزاز عطا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت سے گنہگاروں کو بخش کر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو قیامت والے دن شفاعت نصیب ہوگی یا جن کو شفاعت سے فائدہ ہوگا۔ یہ صرف اور صرف اہل توحید ہوں گے، جن کے حق میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا سفارش کی اجازت دے گا اور انہی کو شفاعت نفع پہنچائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کو قیامت والے دن آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، قیامت والے دن میری شفاعت ان سعادت مندوں کے لیے ہوگی جنہوں نے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، یعنی کہ جو توحید پر گامزن رہے، جنہوں نے توحید پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہوگا، ان کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ جس نے زبان سے کلمہ پڑھا، دل سے اقرار کیا اور اپنے اعضاء سے اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کیا۔ یاد رکھیے، مشرک کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی، وہ شفاعت سے محروم ہی رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی اجازت اور مرضی سے شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجتے جائیں گے، اور صرف جہنم میں وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کو قرآن جہنم میں روک لے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو قرآن جہنم میں روک لے گا؟ وہ مشرکین ہوں گے جن کے بارے میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کوئی ظالموں یعنی مشرکین کی مدد کو نہیں آئے گا۔ شفاعت کی امید تب ہی ہو سکتی ہے جب توحید پر عمل ہو۔
اللہ تعالیٰ نے تو مشرک کے لیے دعا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، شفاعت تو دور کی بات ہے۔ ہاں، جب تک مشرک زندہ ہے اس کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اس کو توحید کی دعوت دی جا سکتی ہے، لیکن اگر مشرک توبہ کیے بغیر ہی مر گیا تو پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی گناہ ہے۔ شفاعت نصیب ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ قیامت والے دن شفاعت کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی۔ سب سے پہلے شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے اور اس کو شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، اور یہ شفاعت صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے خاص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باقی انبیاء کرام علیہم السلام بھی اپنی اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں کہ لوگوں کے حال پر رحم فرمائے اور حساب کتاب کا عمل شروع ہو۔ لیکن آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن سب کے سب انکار کر دیں گے۔ پھر آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے شفاعت کی اجازت طلب کرنے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ جب شفاعت کا اذن ملے گا تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور شفاعت کریں گے، اے اللہ لوگوں کے حال پر رحم فرما۔ اللہ عز و جل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے لوگوں پر رحم فرمائے گا اور حساب کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 79 میں اپنے نبی سے کیا۔ ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کیا کریں، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، نفلی عبادت ہے۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل جنت کے لیے جنت میں داخلے کی سفارش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، دروازہ کھلوانا چاہوں گا، جنت کا داروغہ پوچھے گا کہ کون ہے، میں کہوں گا میں محمد ہوں۔ داروغہ کہے گا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے یہ دروازہ نہ کھولوں۔ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نیکی میں سبقت کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، ملے جلے یعنی اچھے اور برے اعمال والے گنہگار لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر کبیرہ گناہوں کے مرتکب مسلمانوں کے جہنم میں چلے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے اور وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز میں اپنی امت کے ان لوگوں کی سفارش کروں گا جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔ انبیاء کرام، ملائکہ، شہداء، عام اہل ایمان، اولاد کی اپنے والدین کے لیے سفارش، ہر قسم کی سفارش اللہ کی اجازت سے ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے سفارش کی اجازت دیں گے، کوئی اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اور سفارش صرف اسی کے حق میں ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہیں گے۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اختیار کا مطلق مالک ہے۔ کسی کو معاف کرنے یا نہ کرنے، کسی کو اذن شفاعت دینے یا نہ دینے، کسی کی سفارش قبول کرنے یا نہ کرنے کا تمام تر اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی محبوب ہستی اللہ عز و جل کی عدالت میں اپنی مرضی سے سفارش کرنے کی جسارت نہیں کر سکے گی، نہ ہی کوئی ولی زبردستی اپنی سفارش منوا سکے گا، نہ ہی کسی برگزیدہ ہستی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا انداز کلام اختیار کرنے کی مجال ہوگی کہ میں تو اپنے فلاں امتی یا مرید کو ضرور جنت میں لے کر جاؤں گا، یا میرا فلاں پیارا اور چہیتا جنت میں نہ گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، یا میں اپنے فلاں دامن گرفتہ کا پروانہ بخشش لے کر ہی رہوں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔